مسند کے اعلیٰ حضرت سلام۔ معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت تلاوت کی گئی، اس آیت میں اللہ جل شانہ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا ہے۔ اصحاب کہف یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے تھے۔ اللہ جل شانہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا۔ بعض قومیں یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، لیکن یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن نے اس کی تردید کی کہ ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو نہ قتل کیا نہ سولی چڑھائی، بلکہ ان کے مشابہ ایک شخص کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا۔ تو اللہ نے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد بت پرستی کا رواج عام ہونے لگا۔ ایک بادشاہ ہوا جس کا نام تھا دقیانوس۔ دقیانوس جب تخت حکومت کے اوپر بیٹھا تو اس کی حکومت کا جو دائرہ تھا، اس کی حکومت کا جو رقبہ تھا، اس میں اس نے اعلان کر دیا کہ ہر شخص کے اوپر بت پرستی لازم ہے۔ جو بت پرستی سے انکار کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ وہاں پر بت پرستی بالکل عام ہو گئی۔ چند نوجوان تھے جو نیک
اور صالح اور پاکباز نوجوان تھے، اس علاقے کے شرفا میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ یہ لوگ عبادت میں مصروف تھے۔ بادشاہ دقیانوس تک ان کے بارے میں اطلاع پہنچائی جاتی ہے کہ یہ کچھ نوجوان ہیں جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ بادشاہ نے ان کو بلوایا اور بلوانے کے بعد اس نے کہا کہ تم چونکہ ابھی نوجوان ہو، تم نے ابھی زندگی کی بہاریں نہیں دیکھی ہیں، اس لیے ہم تم کو تھوڑی سی مہلت دیتے ہیں۔ وہ مہلت 1 دن کی تھی یا 3 دن کی تھی، بس یوں ہی تھوڑی سی مہلت تھی۔ اس نے کہا کہ اس دوران تم سوچ لو، اس دوران تم غور کر لو، اور اگر تم بت پرستی سے انکار کرتے ہو تو پھر تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر مشورہ کرنے لگتے ہیں کہ اگر ہم بت پرستی کرتے ہیں تو ہمارا ایمان جاتا ہے، اور نہیں کرتے ہیں تو ہماری جان جاتی ہے، اور حکم یہ ہے کہ جان بھی بچانا چاہیے اور ایمان بھی بچانا چاہیے۔ تو ہم کوئی ایسی تدبیر اختیار کریں کہ جان بھی بچ جائے، ایمان بھی بچ جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے باہمی مشورے سے یہ طے کیا کہ ہم چپکے سے یہاں سے ہجرت کر جائیں، یہ ملک چھوڑ دیں۔ وطن چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، گھر بار چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، مکان جائیداد چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، دکان کاروبار چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن ایمان ہاتھ سے نہ جائے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ چند نوجوان جو تھے یہ ہجرت کر جاتے ہیں، چھپ کر کے نکلتے ہیں۔ راستہ طے کر رہے تھے کہ ان کو راستے میں ایک کتا ملتا ہے، وہ کتا ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے، بھگانے کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن کتا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ لوگ سوچتے ہیں بہت ممکن ہے بادشاہ ہماری تلاش میں سپاہیوں کو بھیجے، یہ کتا ساتھ میں ہوگا۔ کتے کی خصلت ہوتی ہے کہ اجنبی کو دیکھتا ہے تو بھونکنا شروع کر دیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کتا بھونکے اور ہمارا سراغ بادشاہ کے سپاہیوں کو مل جائے، ہم پکڑے جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ کتا ہمارا ساتھ چھوڑ دے، لیکن وہ کتا ہے کہ ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آخر کار مجبوراً ان میں سے ایک نے کتے کی ٹانگ کے اوپر ڈنڈا مارا، جس سے ٹانگ اس کی تھوڑی لنگڑی ہو گئی کہ یہ بیٹھ جائے اور ہمارے ساتھ نہ آئے۔ لیکن اب وہ کتا جو تھا وہ 3 ہی ٹانگوں کے اوپر لنگڑا لنگڑا کر کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ آخر کار دوسری ٹانگ پر بھی ڈنڈا مارا، اب وہ 2 ٹانگوں سے لنگڑا ہو گیا، چلنے کی استطاعت نہ تھی اس کے اندر۔ اب وہ کتا بیٹھ گیا۔ کتا جب بیٹھا، اللہ اکبر، تو اللہ جل شانہ نے کتے کو قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی طاقت عطا فرما دی۔ وہ کتا اصحاب کہف سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس سے بہت سے لوگ روزانہ گزرتے ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ تو نہیں لگتا، میں تمہارے ساتھ اس لیے لگا ہوں کہ تم لوگ اللہ والے ہو، تم لوگ ایمان والے ہو، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اطمینان رکھیے ہم تمہارا سراغ نہیں لگنے دیں گے، اپنی وجہ سے ہم زحمت میں نہیں پڑنے دیں گے۔ جب کتے نے کلام کرنا شروع کیا تو ان کو حیرت ہوئی۔ اصحاب کہف میں سے ایک کہتے ہیں کہ آؤ میرے ساتھیو،
اس کتے کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جس رب نے قوت گویائی عطا کی، دعا کرتے ہیں کہ اس کی ٹانگوں کو اچھا کر دے۔ وہ دعا کرتے ہیں، اس کی ٹانگیں اچھی ہو جاتی ہیں اور وہ کتا پھر ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے۔ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، آخر کار ایک غار کے اندر جا کر کے یہ لوگ پناہ لیتے ہیں اور وہیں جا کر کے یہ سو جاتے ہیں۔ غار کے اندر جا کر کے جب سو گئے، ادھر بادشاہ دقیانوس کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں غار کے اندر وہ جا کر کے سو گئے ہیں۔ چنانچہ بادشاہ حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور غار کے دہانے پر مضبوط دیوار تعمیر کر دو تاکہ اسی کے اندر رہ کر کے وہ ختم ہو جائیں اور باہر نہ نکل سکیں۔ چنانچہ ایک شخص کو حکم ہوتا ہے کہ دیوار جا کر کے تعمیر کرو، لیکن دیوار تعمیر کرنے والا جو شخص تھا اس نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ تانبے کے صندوق میں ایک بہت ہی تختی پہ کندہ کر کے اس نے صندوق کے اندر وہ تختی محفوظ کر دی کہ یہ کون لوگ ہیں، کس وجہ سے اپنے ملک سے یہ لوگ بھاگے تھے، کیوں ہجرت کی تھی، اس نے اس تختی میں لکھ کر کے صندوق کے اندر محفوظ کر دیا۔ اب یہ اصحاب کہف غار کے اندر سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے کہ غار کے دہانے کے پاس ان کا کتا بھی بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن حکیم میں ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ کہ ان کا کتا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہے غار کی چوکھٹ کے اوپر، یعنی اس کے جو اگلے پیر ہوتے ہیں، اب انہیں چاہے آپ پیر کہیے یا آگے کی جانب ہے تو ہاتھ کہیے، تو ان کو پھیلائے ہوئے غار کے دہانے کے اوپر ان کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو حضرات اب اللہ نے ان کو سلا دیا اور یہ غار میں کتنی مدت تک سوتے رہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ یہ لوگ غار میں 309 برس تک کے سوتے رہے۔ کتنا زمانہ؟ اللہ اکبر، 309 برس۔ یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی ہے۔ ایک کوئی چرواہا تھا، اس چرواہے نے اپنی بکریوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے، تو اب چونکہ کافی مدت گزر چکی تھی، وہ دیوار بھی بوسیدہ ہو گئی رہی ہوگی، تو اس چرواہے نے وہ دیوار گرائی تاکہ اس غار کے اندر ہم اپنی بکریوں کو رکھ سکیں۔ حضرات دیوار گرائی، اب ادھر 309 برس کے بعد دیوار جب گری تو دیوار گرنے سے آواز ہوئی، اللہ نے ان کو نیند سے بیدار کر دیا۔ یہ اصحاب کہف جو تھے نیند سے بیدار ہو گئے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کچھ بھوک کا احساس ہوا۔ اب جب بھوک کا احساس ہوا تو اصحاب کہف میں ایک تھے یملیخہ جن کا نام تھا، ساتھیوں نے ان سے کہا کہ جاؤ اور کھانے کے لیے کچھ لے کر کے آؤ۔ یہ جب آبادی میں پہنچے، آبادی میں پہنچ کر کے دیکھا کہ اب تو حالات ہی بالکل بدل چکے ہیں۔ اچھا اب ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم کتنے دن سے سو رہے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم میں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْدَ يَوْمٍ تم کسی نے کہا کہ تم کتنے دن ٹھہرے، تو ان کا جواب کیا تھا کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا دن کا بھی بعض حصہ ٹھہرے، یعنی پورا دن بھی نہیں۔ ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے اور رب فرما رہا ہے کہ یہ 309 برس تک کے اس میں ٹھہرے رہے۔ اب یہاں غور کیجئے کہ رب فرماتا ہے کہ 309 برس تک ٹھہرے رہے،
اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن ٹھہرے یا ایک دن کا بھی بعض حصہ ٹھہرے، ظاہر سی بات ہے کہ دونوں صحیح ہے، رب کا فرمان ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، اور یہ پرہیزگار متقی لوگ ہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جو جھوٹ بولے وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا، تو ان کی بات بھی صحیح اور رب کا فرمان بلا شبہ صحیح۔ تو آخر کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کی قدرت سے یہ بعید نہیں کہ وہ چاہے تو ایک ہی مدت کسی کے لیے بہت لمبی ہو اور کسی کے لیے بہت مختصر سی ہو جائے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، تو اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہے اس کی مقدار جو ہوگی قرآن حکیم میں ہے، کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی، یعنی قیامت کا صرف ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ 50,000 برس کے برابر ہوگا۔ تو کفار کے لیے یہ دن اتنا بڑا ہوگا کہ 50,000 برس کے برابر، لیکن قربان جائیے اس رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کہ اپنے امت کے صالحین کے لیے، نیک پرہیزگار لوگوں کے لیے یہ خوشخبری عطا فرما دی کہ 50,000 برس سن کر کے گھبرا مت جانا کہ یہ 50,000 برس آخر کیسے گزرے گا، سن کر کے تم گھبرانا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا یہ اتنا طویل دن جو ہے میری امت کے بعض لوگوں کے لیے بس اتنا سا ہوگا کہ جیسے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہوتا ہے کہ کب آیا گزر گیا پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو مدت ایک ہے، لیکن کسی کے لیے بہت طویل ہے اور کسی کے لیے بہت مختصر ہے۔ رب تعالیٰ کی قدرت میں یہ شامل ہے کہ زمانے کے لیے وہ مدت جو ہے 309 برس کی مدت تھی، اور اصحاب کہف کے لیے وہ ایک دن یا ایک دن سے بھی کم جیسی مدت تھی۔ اب جب وہ بازار پہنچے یملیخا اپنا کھانے کا سامان لانے کے لیے، اب انہوں نے جو سکہ نکالا، اب سکہ تو 300 برس سے بھی زیادہ پرانا ہے، نان بائی کی دکان پر روٹیاں لینے کے لیے گئے، اب جب سکہ نکالا، سکہ نکال کر کے اس کو دیا، جب سکہ نکال کر کے اس نے دیا، اس نے دیکھا سکہ، تو اب کبھی وہ سکے کو دیکھ رہا ہے کبھی ان کو دیکھ رہا ہے، اس کی حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ یہ سکہ تو کتنا پرانا ہے، دقیانوس کے زمانے کا سکہ ہے، اس سکے کو تو اب دیکھنے والے بھی نہ جانے کب ختم ہو چکے ہیں، سکہ رائج ہونا تو دور کی بات ہے۔ اس کو شبہ ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں کو کوئی پرانا خزانہ ہاتھ آ گیا ہے، اس نے حاکم کو اطلاع کر دی۔ اب جو ہے ماحول بدل چکا تھا، اب جو حاکم تھا اس کا نام بیدروس تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، یعنی اس وقت کے ایمان والوں میں تھا وہ، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا۔ کچھ منکرین قیامت پیدا ہو گئے تھے جو قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، تو بادشاہ بیدروس جو تھا وہ دعا کرتا تھا کہ الہ العالمین تو کوئی ایسی صورت ظاہر فرما دے کہ قیامت کے جو منکر ہیں، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے، دوبارہ اٹھائے جانے کے جو منکر ہیں، ان کے لیے کوئی نشانی ظاہر ہو جائے تاکہ وہ دیکھ کر کے مان جائیں۔ ادھر بادشاہ یہ دعا کیا کرتا تھا، ادھر جب نان بائی کو شک ہوا اس نے حاکم کو اطلاع کر دی کہ ایک ایسا شخص آیا ہے، دقیانوس کے زمانے کا سکہ لے کر کے آیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ اس کے ہاتھ آ گیا ہے۔ چنانچہ بادشاہ طلب کر لیتا ہے، اور طلب کرنے کے بعد جب باز پرس کرتا ہے تو اب یملیخا جو تھے وہ پوری بات بتا دیتے ہیں، اور یملیخا اب دیکھ رہے تھے کہ شہر کا ماحول بدل چکا ہے، اسلامی نشانیاں نظر آ رہی ہیں، لوگ ایمان والے ہیں اور بے خوف و خطر اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ماحول دیکھ کر کے ان کو بھی تعجب ہوا تھا کہ آخر اتنی تبدیلی یہ ایک ہی دن میں کیسے آ گئی، ان کے اعتبار سے تو ابھی ایک ہی دن گزرا تھا۔ چنانچہ جب بادشاہ نے تفتیش کی، پوری بات آپ نے بتا دی، اب بادشاہ جو تھا وہ آیا، غار تک آیا، اصحاب کہف ان کے جو ساتھی تھے غار کے اندر موجود ہیں، وہ منتظر تھے کہ یملیخا کھانے کے لیے سامان لینے گئے ہیں، لے کر کے آ رہے ہوں گے۔ اب آنے میں جب تاخیر ہوئی، طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہوا ہو کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا ہو۔
چنانچہ کچھ دیر کے بعد جب بادشاہ بہت سے لوگوں کے ساتھ غار کی جانب آیا، جب شور اور آوازیں ہوئیں تو اب اصحاب کہف نے یہ سمجھا کہ شاید ہم لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہیوں کو بھیجا گیا ہے، لیکن اللہ اکبر، جب بادشاہ آتا ہے تو اس کو وہ صندوق بھی ملتا ہے، اور صندوق کے اندر جو تختے لکھ کر کے اس شخص نے چھوڑی تھی کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، اس میں پوری تفصیل جب ملتی ہے تو اب جو بادشاہ تھا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ آؤ دیکھو، رب نے ان کو 309 برس تک کے سلایا اور پھر نیند سے بیدار کر دیا۔ کیا یہ اس بات کی واضح دلیل نہیں ہے کہ 309 برس گزرنے کے بعد ان کے کپڑے تک میلے نہیں ہوئے ہیں، ان کے بالوں میں بھی کوئی تغیر نہیں پیدا ہوا ہے، بال بھی ویسے کے ویسے ہیں، لباس بھی ویسے کا ویسا ہے، اور یہ بھی بالکل ویسے ہی ہیں۔ تو جو رب 309 برس تک سلا کر کے کوئی تغیر نہ پیدا ہونے دے، کیا وہ رب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یہ ایک عظیم نشانی ظاہر ہو گئی، یہ عظیم نشانی ظاہر ہوئی، اور اس طرح سے بادشاہ کی جو دعا تھی وہ گویا کہ قبول ہوئی، اور ایک نشانی ظاہر ہو گئی باس بعد الموت کی، یعنی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ دوبارہ زندہ فرمائے گا اور پھر میدان محشر میں سب کو اکٹھا فرمائے گا۔ اب اصحاب کہف جو تھے وہ جا کر کے پھر سے سو گئے، غار میں گئے اور غار میں جا کر کے پھر وہ سو گئے۔ تو اللہ اکبر، اصحاب کہف یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے گویا کی۔ انہوں نے ایمان کی حفاظت کے لیے ہجرت کی، ایمان کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑا، وطن چھوڑا، تو اللہ نے ان کو وہ شان عطا فرمائی کہ قرآن کریم میں پوری سورۃ الکہف موجود ہے، سورہ کہف موجود ہے، اور جمعہ کے دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ سورہ کہف جمعہ کے دن تلاوت کی جائے تو اس کی خاص فضیلت بھی رکھی گئی ہے۔ اور دوسری چیز یہ دیکھیں کہ وہ جو کتا تھا نا، کتا، وہ جب ان نیک لوگوں کے ساتھ ہوا، صحبت کا اثر دیکھیے، صحبت کا اثر۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ کتا جنت میں جائے گا، اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ جنت میں جائے گا۔ اور کس طرح سے جنت میں جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص تھا بلعم باعورہ، بڑا مستجاب الدعوات، جو دعا کرتا اس کی دعائیں مقبول ہوتی، بڑا بزرگ مانا جاتا۔ لیکن ایک دن اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ ٹکرا گیا اور اس نے گستاخی کر دی۔ نبی کی شان میں گستاخی رب کو ہرگز گوارا نہیں، اپنے محبوب بندوں کی گستاخی رب کبھی معاف نہیں فرماتا۔ خود رب کے بارے میں نازیبہ بات کہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ معاف فرما دے، لیکن اس کے محبوبوں کی گستاخی کی جائے تو رب معاف نہیں فرماتا۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ بلعم باعورہ جو ہے قیامت کے دن اصحاب کہف کے کتے کی جو شکل ہے وہ اس کو دے دی جائے گی، اور اس کی جو انسانی شکل ہے وہ کتے کو دے دی جائے گی۔ تو بلعم باعورہ کی شکل میں اصحاب کہف کا جو کتا ہے یہ جنت میں داخل ہوگا، اور بلعم باعورہ کتے کی شکل میں جہنم میں داخل ہوگا۔ تو نیک لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیے کہ صحبت نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی صحبت ترقی درجات کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے کہ کتنی جلد ترقی ملتی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت کی بنیاد پر کتنی جلد مرتبہ بلند ہو جایا کرتا ہے۔ تو بہرکیف ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے، اصحاب کہف نے ہجرت کی، تو اللہ نے کس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی، کیسی شان اور کیسا مرتبہ ان کو عطا کیا، قرآن میں تفصیل کے ساتھ ان کا ذکر کیا۔ اللہ رب العزت ان کے ایمان کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے، اور بزرگان دین کے نقش قدم کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔